What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. مختلف موضوعات پر پروگرام وے آف یعنی طریقہ آپ دیکھتے رہے اور کالز فرماتے رہے. کچھ کالز ہم شامل کرتے بھی رہے اور کچھ کالز وہ ہیں کہ جو ہم شامل نہیں کر پائے، تو انہی کالز پر مشتمل آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ الکریم آگے بڑھے گا. آئیے آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. میں عریب بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے صرف تنگ کرنا، تو ان سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ بات چیت کر لی جائے، ان کو کہہ دیا جائے بھائی آپ کے عمل سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. رشتہ دار ہوں یا آس پڑوس میں کوئی بھی ہو، اگر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے آپ کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو اس تک بات کرنے میں، بات پہنچانے میں، ڈائریکٹلی بات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ بات کرنے میں تھوڑی جھجکتے ہیں، بات کر لینی چاہیے. بعض اوقات بات سامنے والے کو تھوڑی سی بری لگ بھی جاتی ہے، لیکن پھر بری لگے تو اللہ نہ کر معافی مانگ لیا جائے گا، حضور معاف کر دیجئے بات بری لگی ہو تو. ایک سافٹ اور نرمی سے بات کی جائے کہ آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے. ایسے بات کر کے بھی بعد میں معافی ہی مانگنی تو پھر بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ برا محسوس مت کیجئے گا. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، تو بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ بات کرنے والا برا محسوس کر جائے گا تو پھر آپ بات ہی نہ کریں، وہ رہنے دیں اس کو. نہیں، ایک بات کرنے کا کوئی انداز بھی ہوتا ہے نا یار. مرحبا. معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگے تو پیشگی معافی مانگتا ہوں، اس طرح کا جملہ کہتے ہیں نا. جی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سامنے والے کو یوں ایک جیسے نہیں کہتے کہ وہ سن کر دیتے ہیں پھر آپریشن کرتے ہیں، جو بات وہ نکال دینی چاہیے اور اچھے انداز سے نکالنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ نکلے. جی. پھر بھی اگر بعد اوقات سامنے بات اس وقت نہیں مانتا آدمی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں ریئلائز بھی کرتا ہے کہ یار نہیں چھوڑو یار. جسے کہا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. فرق پڑتا ہے، بات کرنے سے فرق پڑتا ہے، صرف اندر اندر میں کرنے سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کو کس طریقے سے عزت دینی چاہیے؟ عزت تو ہر آنے والے مہمان کو دینی چاہیے. مہمان تو عزت ہوتا ہی ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ. انزل و ناسا منازلہم، باقاعدہ یہ ہمارے سامنے اصول موجود ہے. لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو. اب جو جس مقام و مرتبے کا ہوگا، ہمارے گھر میں نارمل بھی مہمان آتے ہیں تو یقیناً ہم انہیں ایک عزت دیتے ہیں. ڈرائنگ روم عموماً بنتا ہی مہمانوں کے لیے، مطلب گھر والوں نے اپنے تو ڈرائنگ روم بنایا نہیں ہوتا کہ ایک اچھا سا ایک الگ سے روم ہوتا ہے جس میں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، مہمانوں کو وہاں پر کھلایا پلایا جاتا ہے، ان کی تواضع کی جاتی ہے. اب جس کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، اگر وہ آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے تو اب وہ آپ کی بیٹی کے بھی امی ابو جیسے ہو گئے، تو ایک باقاعدہ ایک بہت کلوز ریلیشن ہو جاتا ہے اور اچھا ریلیشن ہو جاتا ہے، بڑا عزت والا، بڑا مان سمان والا ہو جاتا ہے. تو بالکل آئیں تو اس میں بیٹی کا نہیں، بیٹی کے ماں باپ ہو یا بیٹے کے ماں باپ ہو، جب وہ ایک دوسرے کے یہاں آئیں جائیں تو ایک بڑا کلوز ریلیشن ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں، اس بچے کے کوئی دادا دادی ہیں تو اس بچے کے کوئی نانا نانی ہیں، اس بچے کے کوئی ماموں خالہ ہیں تو اس بچے کے کوئی چچا پھوپھی ہیں. تو یوں ایک کلوز ریلیشن بن چکا ہے، بڑی بانڈنگ ہوتی ہے اس رشتے کی، اور اس میں ایک دوسرے کے لیے بڑی عزتیں ہوتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ 19-20 ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ناراضگی جو ہے نا، اس کے بڑے مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان ہے تو اس کی مہمان نوازی تو کرنی چاہیے اور بالکل عزت و مان سمان کے ساتھ ترکیب رکھنی چاہیے. پھر اس میں اگر کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں تو ان کو پھر اس کے مقام و مرتبے کے مطابق بندہ مان سمان دیتا ہے. سب یہ ایک اور بات بھی بتائیں، دو طرح کے لوگ میں نے جو ہے وہ دیکھے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پیش کیا جائے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے آپ لے آئیں، سامنے والے دن کھانا ہوگا تو کھا لے گا، نہیں کھانا ہوگا
تو نہیں کھائے گا، چائے پینی ہوگی تو پی لے گا، نہیں پینی ہوگی تو نہیں پیے گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ مہمان کو اس کی پسند کا کھلانے کے فضائل تو ہے نا. سبحان اگر مہمان کو اس کی پسند کی چیز کھلا، جو مہمان چاہتا ہے اگر اس کو وہ چیز کھلا دیجیے، اس کے بھی فضائل تو ہے نا. اللہ. مہمان نوازی کی ایک اپنی اہمیت ہے، مہمان نوازی کے اپنے اصول ہیں جو لکھے گئے کتابوں کے اندر. صحیح. یہ تو ہمارے پیشن تو ہونے، پھر آپ کا انداز دیکھ کر آپ کی اولاد اس کو کاپی کرتی ہے. سبحان اللہ. جب آپ اس طرح ایک مہمان نوازی والی ایک آپ کے اندر طبیعت ہے اور ایک آپ اچھے میزبان ہیں، یہ نہ سوچے کہ آج آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے، کل آپ نے بھی کہیں مہمان بننا ہوگا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی والا سب ہو جائے گا. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یار یہ ہمیں عزت دیتا نہیں تو ابھی ہم بھی کیوں اس کو مدد. تو یہ کہ یہ ایک دلوں میں محبت پیدا کرنے والے معاملات کرنے چاہیے، نہ کہ نفرتیں پیدا کرنے والے معاملات کرنے چاہیے. مرحبا. حسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اکرم الضیوف، کہ مہمانوں کی عزت کرو. اور ایک بات آپ اور بتا دیں، مہمانوں کا آنا جانا مختلف مواقع پر جو ہے وہ ہوتا ہے. شادی پر ہوتا ہے، خوشی پر ہوتا ہے، غمی پر ہوتا ہے، عیادت کے لیے ہوتا ہے، تعزیت کے لیے ہوتا ہے. عیادت کرنے جب جائیں تو کس وقت میں جائیں؟ اور بعض اوقات ہوتا ہے ود فیملی ہی لوگ جو ہے وہ بچوں سمیت چلے جاتے ہیں اور بالکل عین کھانے کے ٹائم پر جاتے ہیں، یا اس ٹائم پر جاتے ہیں کہ بس پھر کھانے کا ٹائم آگے جو ہے یہ آنے ہی والا ہے. دیکھیں، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے کسی کے گھر جانا ہو، صحیح. اس سے اول تو رابطہ کر لیا جائے، ہم آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، کون سا وقت مناسب ہو. سرپرائز وزٹ کا بھی ایک چلتا ہے نا. سرپرائز وزٹ میں بعدوں کا وہ سرپرائز وزٹ نہیں ہوتا، شوکنگ وزٹ ہوتا ہے. وہ جھٹکا وزٹ ہوتا ہے. اب کیا کریں، سارے گھر والے تیار ہیں، کہیں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا، کہیں نکل رہے تھے، خدا نہ کرتا ایمرجنسی تھی، کہیں جا رہے تھے، یا پہنچے تو گھر ہی بند تھا. تو سرپرائز وزٹ کے پیچھے بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تب جا کے سرپرائز وزٹ ہوتا ہے. یوں نہیں مطلب وہ شب خون مارنے والا حساب کتاب نہیں ہوتا. تو یہ کہ جس کے گھر پہ بھی آپ نے جانا ہے، کائنڈلی اس سے باقاعدہ بات چیت کر لی جائے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کھانے کے وقت نہیں جانا چاہیے، تو وہ ایک میزبان جو ہے نا، وہ تو ایک ایز اے کلٹسی کہے گا آپ کو کہ نہیں، یہ کھانے کا ٹائم آپ آئیے گا. تو آپ اگر نہیں کھانا تو آپ کو کہہ دیجیے گا، دیکھیں آپ اہتمام مت کیجیے گا، ہم کھانا کھا کر ہی آئیں گے. مرحبا. تو اس طرح کیجیے. تو پھر وہ کھانے کے بجائے ایک جو ہلکی پھلکی چائے وغیرہ کے ساتھ جو ایک ہلکا پھلکا یا جو بھی ایک نارمل سا اہتمام ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بروئے کار لاتے ہیں. مرحبا. تو پھر اگر وہ کہہ دے کہ نہیں یار اس دن تو مشکل ہو جائے گا، تو اس میں بھی برا نہ لگا یار ہم نے تو بولا مشکل ہو جائے گا. تو اب وہ بتا نہیں رہا نا کیا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی باقاعدہ کوئی سی مجبوری ہو، یا اور مہمان اس کے گھر پہ اس دن آنے والے ہوں، اور وہ کون مہمان آنے والے وہ آپ کو بتانا پسند نہ کرتا ہو، کیونکہ اس مہمان کو آپ پسند نہیں کرتے ہوں گے. تو اس طرح کے کئی اور میٹر ہو سکتے ہیں جس پر ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے، اجازت لے کے جانا چاہیے. مریض کی عیادت کا بہر شریعت میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو اس کے اتنا نہ بیٹھے کہ اس کو تکلیف ہو جائے. جی. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. میں کچھ ٹائم پہلے کسی کے یہاں عیادت کے لیے گیا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ کافی سیریس تھے. تو جب میں پہنچا، حالانکہ پورا ٹائم سیٹ تھا، لیکن میرے جانے سے پہلے ہی وہ دوائی وغیرہ لے کر سو گئے تھے. ٹھیک ہے، اب میں نے کہا عیادت تو کرنی تھی، ان سے ملنا تو تھا، لیکن جو گھر والے تھے ان کی طرف سے یہ آیا کہ چونکہ دوائی کھا کر سو گئے، اب ان کو اٹھانا جو ہے نا ان کی طبیعت کو اور خراب کر دے گا. تو صحیح ہے، وہیں دعا کر کے ایک چلے آئے، اللہ پاک ثواب سے محروم نہ کرے. آمین. اور نہیں میں دور سے آیا ہوں، میں یوں آیا ہوں، آپ ان کو اٹھا دیں، خالی میں چلے جا. بعض اوقات مریض کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ کوئی کمرے میں داخل ہو تو آنکھ کھل جائے، اور بڑے سینسیٹیو پوزیشن ہوتی ہے. ہاسپٹل کا ہم نہیں دیکھتے یار، نہیں جانے دیتے، نہیں جانے دیتے، بالکل. ایک ٹائم فکس ہوتا ہے. اچھا ٹائم فکس ہو یا نہ ہو، بعض ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن میں مطلب کہ ڈاکٹر نہیں جانے دیتے، صحیح الاؤ ہی نہیں کرتے، اور اگر جائیں تو پھر آپ کا وہ سارا وہ وہاں کا وہ ڈریس پہناتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو مریض کے کیئر کرتے ہیں نا. جی. تو ہمیں بھی عیادت کے لیے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دوسرا مطلب کہ جن کے گھر پہ جا رہے ہیں ان کے بھی ٹائمنگ کو، بڑی مشکل سے تو وہ بیچارے فارغ ہوئے مریض کو سلا کر، اب ان کا تھا کہ تھوڑی دیر ہم آرام کر لیں گے، اب ہم پہنچ گئے جناب ان کی عیادت کے لیے. تو یہ کہ یہ سب کچھ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ یہ سیوک سینس ہے، کامن سینس کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کن کن کاموں کو کس کس انداز سے اور کس مطلب کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. جی. کون
حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک بندے کو دعوت کے لیے بلایا جاتا ہے، اپنے دوست اپنے بچوں کو بھی ساتھ ولیمے پہ لے جاتا ہے، یا وہاں جا کر کھانا تھوڑا سا ہوتا ہے بہت سارا ڈال لیتا ہے پھر کھایا نہیں جاتا، اس طریقے پر عمل کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ اس سب میں ڈر لگتا ہے کہ دوبارہ جائیں گے نہیں ہوا تو یہ بھی ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ یار دوبارہ جائیں گے، فرائی ختم ہو گئی ہوگی، بریانی ختم ہو گئی ہوگی، سالن تو چلو بچ جائے گا، شوربہ رہ جائے گا، بوٹی آلو ختم ہو گیا ہوگا، تو پھر جا کے خالی کھڑے ہو جانا ہے، مانگیں گے تو پھر وہ دے کی خالی چمچ کی آواز ہی آ رہی ہوگی، باقی کھانا وانا ہوگا نہیں۔ تو بس یہ ہرس ہوتی ہے۔ نہیں، اگر کبھی جیسے فرض کر لیں کھانا ختم ہو گیا ہے، ہمیں بھی اندازہ اگر ہو رہا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، تو کیا ہمارا رویہ ایک اسلام کے اخلاق و کردار جو دیا ہے اسلام نے، اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہونا تو چاہیے؟ رویہ کیا ہوگا؟ کھانا ختم ہو گیا ٹھیک ہے بھائی، دعا کریں جائیں، اور کیا کریں گے؟ نہیں، اس کو بولیں گے کھانا ختم ہو گیا، کھانا نہیں آیا۔ جیسے آپ کے ہاں دعوت میں آؤں اور اگر کھانا ختم ہو گیا تو میں بولوں ایسا کیا کھانا ختم ہو گیا؟ کھانا بس ہاں تو میں یہی کہوں گا ختم ہو گیا ہے۔ نہیں ایسا یہ آپ تو اس کو اتنے لائٹر نوٹ پر آپ کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، میں تو کہوں گا بھی نہیں، لیکن یہ بات بھی ختم ہو گیا ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی نظر آ رہا ہے۔ بعض برادریوں کی، یہ میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا، اصل میں یہ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر یا ٹیبل پر ڈش پڑی ہوئی ہے، چاول کی، سالن کا بول پڑا ہوا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزبان بھی گھوم رہا ہے اور کسی کو کہہ نہیں رہا ہے کہ یار اس میں ڈالو، تو بعض اوقات یہ بھی ایک طرح کی ایک سائن ہوتی ہے کہ یار مطلب کہ ورنہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، یعنی گھر میں چھوٹی سی بھی دعوت ہوتی ہے نا، اس میں بھی بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور یہ تکلف کچھ لائن کراس کر دیتی ہے کہ یار ذرا آلو تو لے آؤ یار، یا بوٹی تو ڈلوا دو یار، تھوڑا مسالہ تو ڈلوا دو۔ اب وہ آلو بوٹی اس سے پہلے کے دسترخوان والے کھا گئے، اب نہیں بچا تو اب کہاں سے لائیں گے؟ تو میرا تو یہی عرض ہوگی کہ مہمان کو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر اجازت دے تو میں میزبانوں کے لیے کچھ کہہ دوں۔ جی جی ضرور۔ اچھا، یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چمچ سے ہی کھائی جاتی ہیں، جی اچھا بعض اوقات یہ کہ واقعی نمک کم ہوتا ہے، اچھا کچھ چیزیں پانی ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ اس کا گلاس بھی ہوگا جگ کے ساتھ ساتھ، تو میزبان کو جو ہے نا ہمیشہ دسترخوان کی جو نیسیسری یا کمپلسری چیزیں ہوتی ہیں، جن کی ریکوائرمنٹ آ سکتی ہے، جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ میرا خیال ہے پہلے سے رکھ دیا کرے۔ مرحبا۔ اسی طرح مطلب کہ اگر سویٹ ڈش ہے تو یا تو اطلاع دے دے کہ بھائی اس کے بعد سویٹ ڈش بھی ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ آپ جب کھانا کھا لیتے ہیں نا تو یہاں بھی مطلب فرسٹ کورس، سیکنڈ کورس، تھرڈ کورس چل رہا ہوتا ہے، پھر مین کورس کا یہ سسٹم دنیا بھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم جیسے اگر چلے جائیں تو پتہ چلے جو فرسٹ کورس ہے یہی مین کورس ہے، یہی کھا لو، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو چیزیں اتنی کلیئر اور ڈکلیئر ہونی چاہیے تاکہ مہمان کے لیے بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا نہ رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کھا لیا، اب کھانے کے بعد اب واقعی مین ڈش آئے گی، اب جگہ ہی کوئی نہیں بچی، کہاں سے کھائیں گے؟ یار آپ کو یہ تو کھانا پڑے گا، بھائی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی آنا تھا۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ میزبان کو بھی چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا کیا مطلب ٹیبل پر یا دسترخوان پر ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب اس کی اچھا پھر یہ کیا، اب یہ لیجیے، ارے بھائی اس کو یہ پسند نہیں ہے، یہ بڑے کا گوشت ہے، بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، یہ فلاں چیز ہے یہ نہیں کھاتا، چاول سے اس نے آج کل پرہیز کیا ہوا ہے، اچھا سلائس اس کو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو بھی بریک لگایا ہوا ہو، تو آلو ہو سکتا ہے اس کو منع کر دیا گیا ہو، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب مطلب اٹھا کر ڈالنا، تو یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کو چند دفعہ، 2-3 دفعہ صرف کہہ دے حضور اور لیجئے۔ ہاتھ سے ڈالنے کو منع کیا گیا ہے، ہاتھ سے نہ ڈالے۔ اب اچھا ہاتھ سے ڈال دیا، اچھا اب اس نے سالن اور روٹی کھا لی، اب اس کو لینا تھا چاول، اب اس کی مطلب کہ 3-4 منٹ سے اس کی چاول پہ نظر تھی، ڈش تھی دور، بڑی مشکل سے ڈش سرکتے۔ یہ بھی ایک اور پوائنٹ بتا دوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ مہمانوں کو، یہ کھانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی چیز اٹھائے گے نا، اب مثال کے طور پر 10 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 کے 10 پیالے تو نہیں نہ رکھیں گے، سالن کے 2 پیالے ہوں گے مشکل سے، 2 ڈشیں ہوں گی چاول کی، تو اب ایک نے سالن کا پیالہ اٹھایا، سالن نکالا، پیالہ وہیں رکھ دیا۔ اب سامنے والا جب تک کہ مانگے گا نہیں حضور وہ ذرا وہ پیالہ پاس کیجیے گا، تو وہ پیالہ پھر اس کے پاس جائے گا،
یا پھر بعض لوگ ایسے آپ کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں کہ یوں اٹھیں گے نکالنے کے لیے، تو اس کو کہا بھائی جان آپ کی آستین پہلے سے شوربے کا ٹیسٹ لے رہی ہے، یا پھر وہ جو اس کی پلیٹ ہوگی نا، وہ پلیٹ اس کے بالکل کپڑے پر، کرتے پر یا قمیص پر لگ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ایٹیکیٹس یا ایسے کچھ مینرز ہیں جو میزبان اور مہمان ان دونوں کو کھانے کے وقت بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑا مطلب کہ وہ عجیب و غریب سی بات ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کی دعوت کا ایک اس ٹائم میں نے جو ہے احوال بتایا، کسی کے ہاں امیر سنت تشریف لے گئے تھے، کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ تھے، تو وہاں کسی نے کیا کیا کہ کھانے کا برتن جو ہے وہ میزبان کو جو ہے وہ دیا۔ اس پر امیر اہل سنت نے جو ہے وہ بات بتائی جو مجھے بعد میں اس نعمے نے بتائی، میں تو اس میں نہیں تھا۔ اس طرح سے جو ہے وہ خود سے نہیں دیتے میزبان کو برتن اٹھا کے کہ چیز جیسے ختم ہوتا کہ اس کو شرمندگی نہ ہو، اگر ختم ہو گیا ہے یا انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوگا ختم ہو گیا ذرا لے آنا نا، لے آنا نا، یا تو کوئی اشارے کنائے میں چیز ہو، کوئی قریب کا ہو تو وہ پہ تھوڑا سا وہ کر لیں آپس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں مطلب کہ عزتوں کا سودا ہونا نہ ہوتا ہو۔ مدینہ مرحبا۔ ہے سب کہتے ہیں کہ دعوت میں پانی کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ پھر بندہ پانی ہی پلاتا رہتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کبھی تجربہ ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں۔ حضور کہتے یہ ہے کہ چبا چبا کر کھائیں گے تو دعوت میں تو بھوکے رہ جائیں گے، تو آپ کیا کریں، یہ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، چبا چبا کر کھائیے، بھوکے رہ جانے کی ٹینشن نہ لیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اگر اس دعوت میں جس رزق پر آپ کا نام لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا، اللہ اکبر۔ تو چبا چبا کر اچھے انداز سے کھائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، حرص نہ لائیے۔ کبھی بھی کھاتے ہوئے جب گھر میں کھائیں یا باہر کھائیں، کھانے کا انداز ایسا ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار لگتا ہے اس کو بھوک بہت لگی ہے، لگتا ہے آج رات کی دعوت کے جب سے پتہ چلا صبح سے بیچارے نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ایسا انداز کبھی بھی کھانے آپ کو واقعیتاً بھوک لگی ہے اور ٹیسٹ ایسا ہے کہ بس آپ کو دل کرتا ہے کہ اس کو 2 ہاتھوں سے کھاؤ، نہ کریں، نارمل ہے۔ کیا بات کہی آپ نے کہ سبحان اللہ، جو رزق آپ کا نام لکھا ہوا ملے گا۔ اس میں مجھے ایک اللہ پاک کا نام ہے، صفاتی نام ہے رزاق۔ یہ میں نے اس کا معنی ایک پڑھا کہ رزاق وہ ہے جو مخلوق کا رزق پیدا بھی کرتا ہے اور اس تک پہنچاتا بھی ہے۔ رزاق ہے جو ملے گا، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ اور ہم سب عبد الرزاق ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا نصیب تجھے پہنچ کر رہے گا، اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی دبا ہوا ہو۔ وہ سبحان اللہ۔ پہنچ کر رہے گا۔ کال لیتے ہیں۔ اکثر رشتہ دار گھر آتے ہیں اور بچوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو۔ تو اس سے بچے تھوڑے وہ ہوتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ان کو اگر نوکری نہیں کہیں مل رہی تو وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ پھر ہیجیٹیٹ کرتے ہیں رشتہ داروں سے ملتے ہوئے بھی۔ تو رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ ایسا ان کو بار بار پوچھنا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل، ہاں جی، اب یہ ایک ہے سوال تو ہے۔ اب یہ سوال ہمارے یہاں مطلب ایسا ہوتا ہے رچا بسا ہوا ہے، تو بچہ بتا دیتا ہے۔ اچھا اگر بچہ کہہ دے کہ ابھی کچھ نہیں کر رہا تو اب اس کے آگے بھی تبصرے نہ کریں، پھر وہ نصیحتیں کرنے شروع کرتے ہیں نا، جب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ کچھ نہیں کر تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں۔ اچھا بیٹا کچھ بھی نہیں کر رہے، ایسا تو ہوتا نہیں عموماً کہ کچھ نہیں کر رہے، مگر واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال سے بچنے میں میرے کو عافیت لگتی ہے صحیح۔ کہ ایسا سوال کہ جس سے سامنے والا شرمندہ ہو سکے یا جھوٹ پہ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یعنی میں نے امیر سنت کی عادت دیکھی ہے، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ شیئر کیا ہے کہ امیر سنت سے جب بھی کوئی جیسے رابطہ ہوا یا بات ہوئی نا، آپ نے چند سوالات ہیں جو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی کیے ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نمبر 1، کہاں ہو؟ نمبر 2، اگر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس طرح کے 2-4 اور سوالات ملا لیں، مجھے یاد نہیں پڑتا میرے سن یہ سوالات کرتے ہو۔ بڑا مطلب کہ مجھے تو بڑا سمجھنے کا موقع ملتا ہے اس میں مطلب بندہ ضروری نہیں بتانے کی پوزیشن میں ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں ہو۔ تو پہنچنے میں اگر 5-7 منٹ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ کہاں رہ گئے تھے، نہیں، مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ذہن بنا لیا کہ یہ سوال ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں بندہ جھوٹ میں پڑنے کا امکان ہے۔ سفر کیسا رہا، یہ بھی ہے ایک نیک اعمال میں ایک جو ہے یہ سوال بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کسی سے سوال تو نہیں کیا کہ جس میں سامنے والا جھوٹ میں مبتلا ہو۔ جھوٹ میں مبتلا ہونے، یہ امام غزالی علیہ رحمہ اللہ مجھے یاد پڑتے اس طرح کی مثالیں دی۔ جی،
تو بچنا چاہیے، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر بساکت وہ کر بھی لے تو پھر مطلب کہ وہ اس کو پھر وہ ایک ہی دن کے اندر ساری نصیحتیں اور سارے اپنے زندگی کے تجربات سکھا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بیٹھو بیٹا ہم بتا دیں تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ بولے گا بھائی مہربانی معاف کرو، ابا جان نے ویسے ہی کل پوری کلاس لی ہوئی تھی، آج آپ بھی پوری کلاس لے لو، تو پھر بچے واقعی دور بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک جی، کون؟ میرا یہ سوال ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کا لحاظ نہیں کرتے، ساس کا لحاظ نہیں کرتے، سسر کا لحاظ نہیں کرتے، ان کا کیا کیا جائے؟ یعنی یہ لڑکا ہے جی بد لحاظ ہے، بد لحاظ، یعنی کہ بیوی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، ساس کا بھی لحاظ نہیں، سسر کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ نہیں کرتا، ہاں جی، اپنا تعارف ہی کروا رہا ہے، یہی کہوں گا میں، اپنا تعارف کروا رہا ہے، جبکہ بیوی اس کا جو اس کا شرعی حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ بیوی کے والدین کا جو مطلب اخلاقی معاشرتی حق ہے وہ دینا چاہیے۔ جہاں وہ اپنے والدین کے لیے عزت کی طلب رکھتا ہے وہاں اس کی بیوی بھی چاہے گی کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کی جائے۔ تو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک با اخلاق بندہ ہمیشہ با اخلاق رہے، بندہ بد اخلاق لوگوں سے بندہ ویسے ہی گھن کرتا ہے، بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں ان سے گھن آتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو با اخلاق بنائے، آمین۔ جی، کون؟ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے وے آف سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا آپ سے یہ سوال ہے، آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر مہمان بن کے جایا کرتے تھے تو کس انداز میں جایا کرتے تھے، اور کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو کس انداز میں جاتے تھے؟ اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائے تاکہ ہم بھی اس سیرت پر عمل کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تو خیر مالک ہیں، آپ کا تو انداز ایسا پیارا ہوتا تھا کہ وہ غزوہ خندق میں دعوت دی تھی حضرت جابر رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ جی نے، جی جب سرکار کی بھوک کی کیفیت دیکھی تھی جی اور چند لوگوں کی دعوت دی تھی، جی، ایسی بات، اور کان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں، سب کو لے چلاؤ، جابر نے دعوت، اعلان ہو گیا، جی بالکل۔ تو اب ہم تو یہ نہیں کریں گے نا، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معجزہ دکھایا تھا اپنا، اور بس جب تک میں نہ ہوں وہ دیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانا بھی شروع نہیں کرنا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب بیان کیے ہیں اور آپ کی شریعت کے مطابق جو ہمارے علماء ہمارے بزرگوں نے جو ہم تک چیزیں پہنچائی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو جتنوں کی دعوت دی ہے صرف وہی جائیں، اسے زیادہ لے کے نہ جائیں۔ بعض اوقات ہم پوچھتے ہیں یا فلاں کو لے آؤں، مروت منع نہیں کر سکے گا، مگر اہتمام اس نے اتنا نہیں کیا ہوتا، تو اس کا اہتمام کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور مریض کی جب بھی عیادت کے لیے جائیں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دینی چاہیے، لا باس طہورن انشاءاللہ تعالی، تو کہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ یا آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے، یہ ایک دعا ہے۔ جی، تو اس طرح مطلب کہ تو اس طرح کے مریض کی عیادت کرنے کی یہ سب مطلب کچھ چیزیں بارے شریعت میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام، قرآن و حدیث کے ساتھ جو تعلیمات اس کا نکال کر ہمیں انہوں نے ہم تک پہنچایا کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ مرحبا۔ جی، کون؟ بیوی کو مناتے ہی رہتے ہیں، مگر بیوی شوہر کو نہیں مناتی ہے، اس کے کیا حقوق ہے؟ بیوی شوہر کو نہیں مناتی اور شوہر بیوی کو مناتا رہتا ہے، تو یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی اعتبار سے لے لے؟ دیکھیں یہ ایک زندگی کی گاڑی ہے جس کے یہ دو ٹائر ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر ایک ٹائر پنچر، ایک ٹائر میں ہوا تب بھی پرابلم، اور اگلے کوئی بھی ایک ٹائر کو بھی اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو گاڑی چلانے میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں کو اپنے ایک تو ایک دوسرے کی بلا اجازت شرعی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے نا۔ اگر آپ اس کو بلا اجازت شرعی ناراض کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو راضی کریں، اور ایک دوسرے کو منانے میں کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاتا، بلکہ میں نے دیکھا ہے جس نے منایا وہ بڑے باپ کا ہی رہتا ہے، اور کیونکہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ گھر دونوں کو چلانا ہے، بیوی کو بھی چلانا ہے، شوہر کو بھی چلانا ہے۔ نہ شوہر یہ سمجھے کہ میں اکیلا ہی ہوں، نہ بیوی یہ سمجھے کہ میں ہی اکیلی ہوں، ہم دونوں کا کام ہے کہ اس گھر کو چلانا۔
اول تو دونوں اس طرح کی باتیں، مزاج اور الفاظ سے ہی خود کو بچائیں کہ جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہو، تکلیف پہنچتی ہو اور گھر میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ سمجھنا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں وہ کون سی بات ہے جو بیوی کو بری لگ جاتی ہے، یا وہ کون سی بات ہے جو شوہر کو بری لگ جاتی ہے. یہ بہت زیادہ باتیں نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ انداز نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ مزاج نہیں ہوتا، بہت مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی. جو بڑی باتیں سالوں میں کوئی ایک آدھ دفعہ ہو جاتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ تقریباً روزمرہ کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں اور بات چیت کرنے میں. تو اب اس میں تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ یار یہ 2-5-6 چیزیں ہیں، یہ 2-5-6 موضوع ہیں، یہ 2-5-6 معاملات ہیں. اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آپ دونوں مل کر اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ رہے گا. جی کون؟ جذبات پر کیسے کنٹرول کیا جائے؟ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ غصے میں ہی طلاق ہوتی ہیں، جذبات میں ہی طلاق ہوتی ہیں. اللہ اللہ اللہ، جذبات کو کنٹرول کرنا یقیناً ایک کمال کی بات ہوتی ہے. جس کو اللہ پاک توفیق دے وہی جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے کو حالات پیدا ہوں تو، کیونکہ جذبات کہیں یا غصہ کہہ لیں، عموماً غصے میں ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں. یعنی بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، جذباتی ہونے میں غصہ آ جاتا ہے اس کو، اور وہ مطلب آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جب اس طرح کی کیفیت بندے کی بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یا تو وہاں سے پہلے بھی میں نے کہ وہاں سے چلا جائے، روم بدل دے. کنٹرول تو نہ ہونا ہے سب. یہ تو یوں کہہ لیں کہ اینگر مینجمنٹ کا آپ طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ سوال ہے کہ جذبات کو کنٹرول جو ہے یہ کیسے؟ بھائی جذبات کو، اس کے لیے بھی میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اپنے اندر رحم و درگزر پیدا کرے. کچھ دیکھیں، کچھ دوائی لینی پڑتی ہے نا. جی ٹھیک. تو رحم اور درگزر یہ دو ایسی مطلب کہ معجون شفا ہیں کہ اگر یہ دونوں بندہ لینا شروع کر دے تو اپنے بیجا جذبات پر بھی قابو پا سکتا ہے اور بیجا غصے پر بھی قابو پا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. جی کون؟ سے ڈاکٹر شاہد ندیم قادری عرض کر رہا ہوں. اچھا جی صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب وہ رشتہ دار ہوتے ہیں تو ایک بچی پڑھ لی ہے اسکول کے اندر، تو وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے رہ گئی اور پھر وہ نیکسٹ ایئر بھی اسی میں، تو کہتے ہیں جی ہماری تو بچی اتنی اس عمر ہے اور جناب یہ تو آگے بڑھ گئی، آپ ابھی تک اسی کے اندر پڑھنی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہیں. اچھا وہ بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کی، نہیں نہیں آگے کلاس ہے یوں کر کے. تو وہ اس طرح سے بھی مطلب ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا. تو اس طرح کی کافی باتیں کی جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ ابھی کچھ دیر پہلے کے بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے خرچنے کی، اور اگر کہیں زخم نظر آ جائے تو پھر اس کو چبھانے کی عادت ہوتی ہے. پتہ ہے کہ یہ زخم ہے، چھوڑ دو اس کو یار. اگر مرہم نہیں لگا سکتے تو کم از کم تکلیف دینے والی باتیں نہیں کریں. تو بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، تو یہ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی ڈسکشن بدلنی پڑے گی، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا پڑے گا. کہ کہیں کوئی ایسی کمزوری آ جائے نا کسی کی، پتہ تو ہمیں پتہ ہے کہ میرا دوسرا سوال اس کو شرمندہ کر سکتا ہے. ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں ایسی بات نہ کروں جو دوسرے کو شرمندہ کرتی ہو. تو اللہ کی رحمت سے کئی چیزیں، اب دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی جس کے لیے آپ کو سنجیدہ خود ہونا پڑے گا کہ یار میں سوچوں تو صحیح میری ایسی کون سی ڈسکشن ہے جو سامنے والے کو شرمندہ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہنمائی کرے گی. یہ دیکھیں کوئی تو آپ اپنی مطلب معیار تو بنائیں گے نا، اپنا کوئی سٹینڈرڈ تو بنائیں گے. تو اللہ پاک نے چاہا اگر یہ سوچ نصیب ہو گئی نا کہ میں نے ان کلام سے، ان باتوں سے، ان انداز سے بچنا ہے جس سے سامنے والا شرمندہ ہو جائے. نہیں یار یہ سوال نہیں کرنا، شرمندہ ہوگا. کسی کا بدن دیکھ کر تبصرہ کرتے ہیں، کسی کے کپڑے دیکھ کر تبصرے کرتے ہیں، کسی کا گھر دیکھ کر تبصرہ کرتے ہیں. تو ہماری جو تبصروں کی جو عادت ہوتی ہے نا یہ کئیوں کو شرمندہ کر دیتی ہے. اس سے خود کو بچانا چاہیے. مرحبا. کون؟ جی ماشاء اللہ، کیا خوبصورت تربیت فرمائی آپ نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام کی ذمہ داری اٹھاتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر کے کام دیکھتی تھی. لیکن ایسا تھوڑا سا اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. عورتوں کا اسلامی بہنوں کا ایسا معاملہ ہے کہ بچوں کو سنبھالا، پھر بچے ان سے سنبھلتے نہیں، تنگ کرتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ. اور جیسے ہی گھر باہر سے جو بچوں کے ابو ہیں وہ واپس آتے ہیں تو وہ اٹھا کے ان کی گود میں بچہ، یا ایسے بہت سارے معاملات کہ جی سنبھالیں اپنے معاملوں کو. تو
وہ پہلے ہی بیچارہ بہت زیادہ پریشانی کے معاملے میں آتا ہے اور پھر آگے سے ایسے معاملے دیکھنے کو ملتے ہیں یا دیگر بہت ساری باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں گھر کے اختلافات اور وغیرہ کے معاملے میں. تو تھوڑی رہنمائی اس بارے میں فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ایسا ہوتا ہے بیچاری خود بھی تنگ آ جاتی ہے حضور. ہم تھکے ہوئے آتے ہیں, یہ بھی بیزار ہو گئی ہوتی ہے, تو یہ آتی ہے تو فوراً. ایسا مجھے ایک اور بات بھی بتائیں, یہ بندہ جب بھی گھر پہ آنا ہے اس نے بھی تھک کے بیچارے نہیں آنا ہے, مطلب کہ تھوڑا ذہن بنا کے آ جائے بھی کوئی بات نہیں, بچے ہیں اگر کوئی تھوڑا کریں گے. میں تو ویسے جو مجھے تجربہ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں جب بھی دروازہ اپنے گھر کا کھولتا ہوں تو بچے جب ایک دفعہ وہ آتے ہیں تو تھکن تو بندے کی جو ہے نا اللہ کی رحمت سے ختم ہی ہو جاتی ہے. دونوں سے فرق ہے, بچے آپ سے چپکتے ہیں جی, بچے آپ پر پھینکے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ان کا جو سوال ہے نا یہ ہے کہ یار بچے مجھ پر ڈال دیا جاتا ہے, لو سنبھالو اپنے منع کو, جینا مشکل کر دیا اس نے. تو اگلا بولے یار اللہ کی بندی کچھ بیٹھنے دے, کوئی پانی پینے دے. تو اصل میں دیکھیں مینرز تو یہی ہیں کہ اب یہاں آپ نے پورا دن برداشت کیا تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اور برداشت کر لیں. مرحبا, بہت پیاری بات ہے ایسی بات. تو اس پہ تھوڑا سا یہ ماحول صحیح رہے گا تو برداشت کر لیں. آیا کوئی شاید گھر کے باہر سے تو یہ کہ اس کو آپ پانی وغیرہ پوچھ لیں اور جس سے لگے کہ ہاں تھوڑی سی مطلب کہ نارمل ہوئے ہیں پھر جب اب اس کو سنبھالو. اب اچھا یہ مطلب بیزار ہو کر نہ دینا, دیکھیں یہی کام اب تھوڑی دیر آپ اس کو سنبھال لیں تو میں کام کر لوں, یہی کام کیا آپ نے, مرحبا سنبھالو اس کو. اچھا دونوں میں آپ نے گود میں ہی ڈالا ہے, لیکن ہمیشہ یاد ہے کہ پھول پیش کیا جاتا ہے, پھول مارا نہیں جاتا. تو آپ نے یہی کام اس انداز سے بھی کرنا ہے کہ یار اٹھ کے ذرا گلاس بھی رکھ دیا کرو, آپ ذرا گلاس دے دیں گے مجھے آپ, 2 جملے, رائٹ. بات آپ نے کام وہی کیا, ذرا گلاس دے دیں گے آپ مجھے. وہ برتن دھو رہی تھی تو ہاتھ ابھی مطلب کہ ہے تو وہ یہ چیز ذرا اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے. آپ بھی کو کام کر لیا کرو, آپ بھی یہ کچرا صاف کر لیا کرو, آپ بھی تھوڑا یوں کر لیا کرو. ٹھیک ہے, اگر بندہ مرد دیکھے کہ کوئی چیز ایسی ڈسٹرب ہے تو اپنے ہاتھ سے کر لیا کرے, لیکن کہنے کی کوئی طریقہ ہوتا ہے. مرحبا. اگر وہ شوہر بھی اگر بیوی کو کوئی بات کہنا چاہے, یار ماشاءاللہ اگر تھوڑا سا نمک سیٹ کر لو نا تو اور مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, نمک ہی صحیح نہیں ڈالتی ہو تم تو. اب یہی بات آپ نے جو لڑ کر کہی وہی بات آپ ایک اچھے انداز سے کر سکتے تھے. ہمیشہ اپنے انداز کا جائزہ ضرور لیا کریں کہ وہی بات کسی اور اچھے خوبصورت انداز سے کی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ اس سے تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے. مرحبا. جی کال لیتے ہیں. نگران شورا, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیجیے. قرآن کہتا ہے ادفع بالتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. یہ قرآن کے اس حکم پر بندہ عمل کرے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں پائے گا. حدیث پاک میں آیا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ پر ظلم کر اسے معاف کر. شریعت, قرآن, حدیث سب ہمارے اس معاملے میں کھلی کتاب مطلب بالکل واضح رہنمائی ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک معافی و درگزر کے تعلق سے ہمارے سامنے مکمل رہنمائی ہے. اس پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ خود بھی پرسکون رہیں گے, معاشرہ بھی پرسکون رہے گا. مرحبا. جی کون؟ ورزش شروع کرتے ہیں ہم لیکن وہ چھوٹ جاتی ہے نا, روٹین رہتی نہیں ہے, تو اس کو کیسے مطلب ہم روٹین میں رکھیں؟ یار بہت یہ اہم سوال ہے. ورزش جب بھی آپ گھر میں بھی شروع کرتے ہیں یا اس طرح کی ورزش کا ایک تعلق پارٹنر ہوتا ہے نا, تو ورزش میں تھوڑی سی دیر تک بندہ چلتا رہتا ہے. کوئی بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں, واکنگ کرتے ہیں یا خود ہاتھ پیر کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں جو خود کو صحت مند رکھنے کے لیے ہوتی ہیں, بیماریوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہیں اور اعضاء کو ایکٹیو رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں, تو ہلکی پھلکی ورزش یا نارمل ورزش کی ہمیشہ پریکٹس ہونی چاہیے. اکیلا آدمی بعض اوقات اس کو کنٹینیو کر نہیں سکتا. اگر کوئی 1-2-3 مل کر, جیسے کہ آپ واکنگ کرنے جاتے ہیں تو 2-3 دوست مل کر جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس بار آپ کو استقامت مل جائے. دوسرا اگر اکیلا ہی ہے تو پھر سیریس ہو, اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں سے کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یوں خود کو منانا پڑتا ہے بار بار کہ نہیں یار مجھے ضرورت ہے, تکلیف مجھے ہو جائے گی, پریشانی مجھے ہو جائے گی. تو جیسے بھوک کا احساس ہمیں کھانا ابھارتا ہے نا,
اس طرح اپنے اس طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں کا احساس ہمیں ایکسرسائز پر بھی ابھارے گا. اور پھر کھانا پھر بھوک لگی تو اکیلا بھی کھائے گا. یہ تو نہیں بولے کوئی ہے نہیں میں نہیں کھانا کھاتا, تو پھر کھانا جیسے اکیلے کھا لے گا تو ایکسرسائز بھی پھر اکیلے کر لے گا. مرحبا. حضرت سنا ہے میں نے کہ آپ نے بھی بڑی ہیوی ایکسرسائزز جو ہے وہ کیوں ہی ہیں, باقاعدہ ویٹ باندھ کر آپ بھی رننگ وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں. کچھ اپنی ایکسرسائز کا کوئی احوال کچھ بتائیں گے؟ دعوت اسلامی سے پہلے یہ ساری زندگی بھر کی ایک پریکٹس رہی ہے, اور میں بیسیکلی اسپورٹس مین ہی رہا ہوں. یعنی میری زندگی دعوت اسلامی سے پہلے میری زندگی کا بڑا حصہ اسپورٹس میں گزرا ہے, کھیل کود میں گزرا ہے. اگرچہ اس پر بندہ جتنی افسوس و ندامت کرے اتنی کم ہے, لیکن اس میں بعض چیزیں میری ایکسرسائز پر مبنی تھی. تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, رننگ کرنا, دیگر ایکسرسائز کرنا, اور یہ چیزیں. تو ایک وقت گزارا اس طرح, اور ٹھیک ٹھاک وقت گزارا اس طرح. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو یوز لیس ہے, جو بندہ مطلب ایسے ہی اپنے دوستوں کے چکر میں یا اس طرح مطلب کر لیتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو یوز لیس نہیں ہوتی, وہ آپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک عرصے تک کام آتی ہیں. جیسے واکنگ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بندہ کر لیتا ہے. حضور میرا سوال یہ ہے, کوئی ایک ہنر ایسا بتا دیجئے جو سیکھنے میں آسان بھی ہو اور کام بھی آئے. جزاک اللہ خیر. ایک ہنر ایسا بتا دو. ہنر تو ہے ایک, وقت ضائع نہ کرنے کا ہنر. مجھے لگتا ہے شاید میں نے ایک جامع بات کی ہے. جی, اگر وقت ضائع نہ کرنے کا ہنر آ گیا نا تو پھر انشاءاللہ کئی ہنر آ جائیں گے. کام ویسے سب کون سا بندے کو کر لینا چاہیے؟ کوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ یہ سب اپنی چوائس ہوتی ہے. بعضوں کے لیے بعض کام آسان ہے, بعضوں کے لیے بعض کام مشکل ہے. وہی کام جو آپ کے لیے آسان ہے میرے لیے مشکل ہے. صحیح. ایک مطلب کمپیوٹر لوگ سیکھتے ہیں, کسی کے لیے آسان ہے, کسی کے لیے مشکل ہے. صحیح. لوگ کارپینٹر بنتے ہیں, کسی کے لیے آسان ہے, کسی کے لیے مشکل ہے. تو اصل میں یہ نہیں سمجھ پڑتی نا کہ کس کے لیے کیا آسان ہے. ہر ایک کا پیشن جدا جدا ہے, مرحبا, پریورٹیز جدا جدا ہیں, قابلیت ہے, اہلیت ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے. کچھ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے تمام تر چیزیں جب تک کہ پیش نظر نہ ہوں, بندہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ یہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو ضرورت کتنی ہے, فیملی چھوٹی ہے, فیملی بڑی ہے, تو یہ ہر چیز دیکھنا پڑے گا. وہاں ضرورت کس چیز کی ہے, ضرورت کس چیز کی نہیں ہے. پتہ چلا جو سیکھ لیا ویسے ہی لوگ سیکھ کر فارغ پڑے ہوئے ہیں, تو بندہ پھر مشورہ کرے کہ یار زیادہ تر لوگوں کو مطلب کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں وہ سیکھ لوں. درزی کا کام ہے, یہ بھی ایک کام ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں, خیاط, بزرگ بھی خیاط ہے, خیاط تو درزی کا کام ہے. اور بھی کئی کام ہے جو بندہ سیکھ لے, لیکن اب وہ کام سیکھ لے, بولے یار ہمارے فیملی کلچر ایسا نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کچھ بھاگ دوڑ کے کام میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کچھ بیٹھ کر کام کرنا میں بڑا مزہ آتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ الگ الگ مزاج, الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں. تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا ایسا ہنر ہے کہ اگر وہ ایک لے لے تو بے سارا. اس لیے میں نے کہا وقت کی قدر سیکھ لے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تو کوئی نہ کوئی راستہ نظر آ جائے گا. مرحبا. جی, کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کچھ سیکھنے کے لیے وقت دیتا ہے لیکن کچھ سیکھ نہیں پاتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. سیریس نہیں ہوتا. سیکھنے کے لیے وقت دے, اور اگر اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وقت دیا ہے, پوری تیاری کے ساتھ وقت دیا ہے, اور مشورے کر کے اور سوچ سمجھ کے وقت دیا ہے, اب اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو بعدوں کا سیریس نہیں ہو پا رہا. ورنہ جنہوں نے سیریس ہو کر کسی چیز کو سیکھنے کے لیے وقت دیا ہے تو وہ سیکھ کر ہی نکلے. ہاں, جو سنجیدگی کے ساتھ ڈائیو لگاتا ہے پھر وہ دوسرے کنارے پر نکلتا ہے. بیچ میں تیر کر واپس نہیں آیا, یار میں نہیں پہنچ سکتا. اب جتنا واپس آنے میں ٹائم لگا رہا اتنے مطلب کنارے پہ نکل جائے گا. مرحبا. کون؟ محمد عدنان اطاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر لڑکے کے سسرال والے لڑکی کے سسرال والوں کو برا بھلا بولتے رہیں, ان کی برائیاں وغیرہ بیان کرتے رہیں دوسروں کے سامنے, تو لڑکے والوں کو ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بیٹی کے والدین کو چاہیے کہ اپنے داماد کے والدین کے بارے میں احتیاط کرے, اور داماد کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے والدین کے بارے میں احتیاط کریں کہ دونوں کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, اور ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے ان کو لگے کہ ہمارے والدین کی عزت نہیں ہے ان کے نزدیک. کیونکہ اگر کوئی خدا نہ کرتا ایسا مسئلہ, کیونکہ جو دونوں گھروں کی جو انفارمیشن ہے نا, اس کا ذریعہ بڑا کمزور ہے. یا تو بیٹی بات پہنچاتی ہوگی یا داماد بات پہنچاتا ہوگا.
یعنی دونوں کے والدین نے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر دیکھا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. یا تو بیٹی بتاتی ہے کہ میرے سسرال والے ایسے ہیں، یا یا بیٹا بتا دیتا ہے کہ میری بیوی اور میری بیوی کے ماں باپ ایسے ہیں. تو اب یہ کوئی انفارمیشن کا یہ ذریعہ ہے ہمارا، یہ بنا ہوا ہے. اب اس کی کنفرمیشن ہے کوئی نہیں، اور بیٹھ کر پھر غیبتوں میں پڑھنا، تہمتوں میں، بہتانوں میں پڑھنا. ظاہر ہے کہ اس سے گھر جو ہے نا، گھر کا امن ختم ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں بھرے سلسلے پھر اس میں زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر دل آزاریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہ دل میں نفرت و کینہ و بغض پیدا ہو رہا ہوتا ہے. پھر بندہ بیٹھتا تو ہے لیکن اس کی اکتاہٹ ختم نہیں ہوتی. تو ایسا ماحول گھروں میں ہونا نہیں چاہیے. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوب بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا بدترین سود ہے. اب بندہ مطلب کہ بندہ سوچے کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے مطلب کہ اس طرح کے ماحول پیدا ہوں جس سے وہ آپ کی اپنی عزت میں بھی فرق پڑتا ہے. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ